اللہ اللہم اجمع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئی زمین پر سب سے پہلا قتل یعنی مرڈر قابل نے کیا، اور سب سے پہلا جس کا قتل ہوا وہ حابل تھا۔ قابل اور حابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر پریگننسی میں ایک لڑکا اور ایک، اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابل اس پر راضی نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حالانکہ اقلیمہ قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس حساب سے وہ اس کی بہن ہوئی۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھائی، لیکن وہ نہ مانا اور ضد پر اڑا رہا۔ پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ قربانی دو، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی کو قبول کرے گا اقلیمہ اس کے نکاح میں جائے گی۔ اس وقت قربانی قبول ہو گئی۔ اس کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس چیز کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابل نے کچھ گیہوں کی بلا لیے اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول کیا۔ یہ دیکھ کر قابل کے دل میں حسد اور بغض و کینہ پیدا ہوا، اور اس چیز نے اس کے دل میں حابل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کی صلاح دی، اور اس نے ٹھان لیا حابل کو جان سے مار دینے کا۔ قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ اس پر حابل نے قابل کو جواب دیا کہ کس کی نیت کیسی ہے کیسی نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتا ہے۔ تیری نیت خراب تھی، اسی لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور جب تو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے پلڑے ہی پڑے۔ آخر قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ حابل کی عمر صرف 20 سال کی تھی۔ روایت ہے کہ جب حابل کا قتل ہوا تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا۔ قابل جو بہت ہی خوبصورت تھا، جیسے ہی اس نے حابل کا قتل کیا اس کا چہرہ بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام پر حابل کی موت کا بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ تقریباً 100 سال تک آپ ہنسے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنے سے دور کر دیا، اور وہ بڑے نصیب اقلیمہ کو لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں شیطان ابلیس وہاں آیا اور اسے کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور آگ کی پوجا کر۔ معاذ اللہ، حابل وہ پہلا انسان تھا جس نے سب سے پہلے آگ کی پوجا شروع کی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، دنیا میں جب تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ قابل کے سر جائے گا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اس کا اینڈ کچھ یوں ہوا، اسی کے ایک بیٹے نے جو اندھا تھا، اس نے ایک پتھر مارا جس کی وجہ سے وہ بدبخت مر گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ:
اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی۔ بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا بے شک اللہ ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ بے شک اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلڑے پڑے تو تو زخمی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر راضی کر دیا تو اسے قتل کر دیا اور رہ گیا نقصان میں۔ اس واقعے سے بہت سی نصیحتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ حسد اور جلن اتنی بری چیز ہے کہ اپنی سگوں کو اپنا دشمن بنا دیتی ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر جو کوئی اس گناہ کو کرے گا تو قیامت تک جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا اس کا عذاب ہمارے حصے میں آتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو 15 سیکنڈ کی ویڈیو میوزک سے بھر کر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ میوزک چلتا رہے گا جو سنے گا اس کا عذاب اس کے سر جاتا رہے گا۔ ایسے اور بھی بہت سے گناہ جو ہمیں آج چھوٹے معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ قیامت تک کتنے بڑھ جائیں گے ہماری عقل سے باہر ہے اندازہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے باز رکھے، آمین۔ مسٹ شیئر دس پوسٹ وتھ آل مسلمس۔ ایسے اور بھی اسلامک انفارمیشن کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔